الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن اپنے سوال میں لکھتی ہیں کہ میں نے شادی کرنے سے پہلے استخارہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے شادی کے 1 سال بعد طلاق ہو گئی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا جب کہ استخارہ کرنے کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو گزارش یہ ہے کہ استخارہ کرنا بہت اچھی بات ہے۔ جہاں اس میں انسان کا دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہے، وہاں پہ یہ ایک عبادت ہے۔ انسان وضو کرے گا، 2 رکعتیں ادا کرے گا، دعائے استخارہ پڑھے گا، اس وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پہ، اس طریقے پہ عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ استخارہ کیا چیز ہے؟ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جائز امر میں انسان متردد ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، تو ایسے آدمی کی رہنمائی اس جانب کی گئی ہے کہ وہ وضو کرے، 2 رکعتیں نفل ادا کرے، اور اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھے، اور اللہ رب العزت سے درخواست کرے اس دعا میں کہ یا اللہ اگر یہ کام کرنا میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے مقدر میں کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، اس میں میرے لیے برکتیں ڈال دے، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے یا انجام کے لحاظ سے، تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھے وہاں پہ لے جا جہاں پہ میرے لیے خیر لکھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے آپ انہیں قرآن پاک کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بڑے معاملے میں لوگوں سے، سمجھدار افراد سے مشورہ کرنے کے بعد جب کسی ایک بات کا عزم کر لے تو اس کام کو کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرے، جس کو دعائے استخارہ کہتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ انسان استخارہ کرتا ہے، پھر بھی نتیجہ اس کی توقعات کے برعکس ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، ٹینشن کا شکار رہتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں استخارہ کرنے کے باوجود بظاہر انسان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ گزارش ذہن میں رکھی جائے کہ استخارہ ایک دعا کا نام ہے، اور اس کے وہی آداب ہیں، وہی شرائط ہیں جو ہر قسم کی دعا کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، مظلوم کی بد دعا ظالم کے خلاف اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ حرام رزق دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو کئی دفعہ انسان دعا کرتا ہے، لیکن دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے برے اعمال سر انجام دیتا ہے جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ استخارہ کس امر میں کرنا ہے، کس معاملے میں کرنا ہے۔ ایک آدمی اگر استخارہ کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، حج کروں یا نہ کروں، تو یہ استخارہ کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سے یہ سوال کرنا کہ یا اللہ جہاں پہ میرے لیے خیر ہے وہاں پہ مجھے لے جا، خیر والا کام میری دسترس میں کر دے، میری قدرت میں کر دے۔ اب حج کے بارے میں یہ استخارہ کیوں کیا جائے؟ حج کے بارے میں تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ وہ خیر ہی خیر ہے۔ نمازوں کے بارے میں تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ وہ خیر ہی خیر ہے، اس میں استخارہ کیوں کریں؟ اگر کوئی آدمی استخارہ کرے شراب کی دکان کھولنے کے بارے میں تو استخارہ غلط ہے، کیونکہ شراب کی دکان کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ شراب شر ہے، اس میں خیر نہیں ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے، یہ گناہ ہی گناہ ہے، تو اس میں استخارہ کرنا استخارہ کرنے والے کی غلطی ہے۔ ایسی اگر کسی کا نکاح کسی ایسی لڑکی سے ہو رہا ہے جس کے بارے میں پہلے اس سے معلوم ہے کہ وہ شرک کرتی ہے، وہ قبر والوں کو مشکل کشا حاجت روا سمتی ہے، وہ قبر والوں سے مشکل اوقات میں دعائیں کرنے کا عقیدہ رکھتی ہے، تو ایسی لڑکی کے بارے میں استخارہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ استخارہ کرنے سے پہلے ہی رزلٹ معلوم ہے کہ اس سے نکاح کرنا غلط ہے۔ یا کسی لڑکی کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ بے نماز ہے، اب اس کے بارے میں استخارہ کرنا ہی غلط ہے۔
کسی لڑکی کے بارے میں بتا دیا گیا، اس کا صحیح معنوں میں اللہ پہ، دین پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان نہیں ہے، وہ لبرل قسم کی ہے، تو اس کے بارے میں استخارہ کرنا ہی غلط ہے۔ ایسے ہی لڑکی کا نکاح کسی لڑکے سے ہو رہا ہے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ داڑھی مونڈتا ہے، وہ بے نماز ہے، وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں استخارہ کیوں کیا جائے؟ پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ اس میں شر ہے، اس میں خیر نہیں ہے، تو یہاں پہ استخارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ استخارہ وہاں پہ کیا جائے گا جہاں پہ کوئی لڑکا شریعت کے لحاظ سے مناسب لگ رہا ہے، لیکن اس کی اندرونی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، اس کے حقیقی حالات کو ہم نہیں جانتے، اس کے مستقبل کو ہم نہیں جانتے، تو اس لیے استخارہ کریں گے کہ یا اللہ اگر اس کے ساتھ نکاح کرنے میں خیر ہے تو میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے، ورنہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ اور استخارے میں اسی دعا کا انتخاب کرنا چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے۔ استخارہ کرنے سے پہلے اچھی طرح وضو کریں، استخارہ کرنے سے پہلے 2 رکعتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقے کے مطابق ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، توجہ سے ادا کریں، اور دعائے استخارہ بھی توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہی ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ وہ استخارہ ہے جس کا رزلٹ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر پہ مبنی ہوگا۔ اس سب کے باوجود کہ آپ نے وضو بھی صحیح کیا، نماز بھی صحیح پڑھی، دعائے استخارہ بھی توجہ سے کی، کبیرہ گناہوں سے بھی آپ بچتے ہیں، استخارہ بھی آپ نے اس امر میں کیا جس امر میں کرنا چاہیے، لیکن رزلٹ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں آیا، تو یقین جانیں کہ جو رزلٹ آیا اسی میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی خیر تھی۔ آپ نہیں جانتی، آپ نہیں جانتے کہ خیر کس میں تھی، جو رزلٹ آیا اسی میں آپ کے لیے خیر تھی۔ اگر اس لڑکے کی بجائے کسی اور جگہ آپ کا نکاح ہوتا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دیتا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو آگ لگا دیتا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ آپ کا نکاح کیا جہاں پہ آپ کے لیے خیر تھی، جہاں پہ آپ کا نکاح ہوا آپ کو طلاق ہو گئی، اس طلاق ہونے کی وجہ سے آپ صدمے کی حالت میں ہیں، آپ پریشان ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، اللہ سے رجوع کرنے کا موقع ملے گا، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا موقع ملے گا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع ملے گا، تہجد کے ٹائم آپ اٹھیں گی، اللہ کے سامنے روئیں گی، گڑگڑائیں گی، تلاوت کثرت سے کریں گی، نفل نمازیں کثرت سے پڑھیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طلاق آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے، آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع مل گیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسا خاوند دے گا جو انشاءاللہ جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ کئی دفعہ نکاح سے پہلے انسان میں تکبر ہوتا ہے، انسان فخر و غرور کرنے والا ہوتا ہے، انسان کو ناز ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے اپنی برادری پہ، اپنے بھائیوں پہ، تو طلاق ہونے کی وجہ سے انسان سے یہ اکڑ پن ختم ہو جاتی ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، غرور ختم ہو جاتا ہے، انسان اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جاتا ہے، خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق میں خیر ہوئی۔ تو اس لیے جو آپ کے ساتھ ہوا، اگر استخارہ صحیح تھا، اگر آپ شرک سے دور تھے، کبیرہ گناہوں سے دور تھے، اور لڑکے میں کوئی ایسا کام نہیں تھا جس کی وجہ سے استخارہ کرنے سے پہلے ہی اس سے گریز کیا جاتا، یعنی کہ وہ نماز پڑھنے والا تھا، وہ بظاہر کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا تھا، فرائض اور واجبات کا اہتمام کرنے والا تھا، اس لیے آپ نے استخارہ کیا تھا، لیکن پھر بھی طلاق ہو گئی، تو انشاءاللہ اسی میں کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ بہت آزمائشیں آئیں، بہت مشکلات آئیں، اور آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام گزرے ہیں ان پہ بھی بہت مشکلات آئی ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ جو آپ پہ آزمائش آئی ہے اس میں بھی آپ کے لیے کوئی خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر آپ کو کوئی خامن دے گا۔ اب بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سے تعلق کو مزید مضبوط بنائیں اور کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، اور یاد رکھیں کہ آزمائشیں آنے کا ایک سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہماری دنیا آخرت کے امور کو سنوارے
اور اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں عذاب قبر عذاب جہنم سے بچا کر جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔